نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. آپ نے کہا ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم اس یوم عاشور کے روزے کے ساتھ ایک کا اضافہ کر لیں گے، یا ہم نبی کا روزہ رکھ لیں گے یا ساتھ 11ویں کا ملا لیں گے. تو محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو بڑے واقعات ہوئے. میرے بیان کا موضوع جو ہے آج وہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. لیکن اس سے قبل یہ بتلانا بھی ضروری ہے. آزاد مملکت میں ہم رہنے والے آزاد لوگ ہیں. اہل سنہ ہمارا مسلک ہے. ہم کسی دائیں بائیں کا اثر قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک تاریخ ہے. اسی لیے اسلام سے اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نکال دیا جائے تو ہر رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. ہر رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اگر کوئی رشتہ مضبوط ہے تو عمر فاروق کی وجہ سے مضبوط ہے. ایک طرف عمر بن خطاب کا رشتہ نبوت کے ساتھ بھی ہے، دوسری طرف عمر بن خطاب کا رشتہ ولایت کے ساتھ بھی ہے. عمر بن خطاب نبی کے مصر ہیں، علی کے داماد ہیں. تو رشتہ نبوت کے ساتھ بھی ہے، رشتہ ولایت کے ساتھ بھی ہے. علی عمر خدا کا بھی ہے، عمر مصطفیٰ کا بھی ہے، عمر علی کا بھی ہے. کیوں؟ جس وقت آپ کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی، جو بھی آتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی بیان کرتے ہیں، جو بھی آتا عمر فاروق کی تعظیم کرتا، آپ کی تعریف کرتا، آپ کے بارے میں اچھے کلمات کرتا. کہتے ہیں اسی دوران میں آپ کی قریب کھڑا تھا، میرے کندھے پہ زور سے ہاتھ لگا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور فضائل عمر میں پہلی حدیث ہے. فرماتے ہیں میں نے گھبرا کر کے مڑ کے پیچھے دیکھا. میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی. اس وقت آپ کی میت پڑی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق کی، یہ اس وقت کی بات ہے. تعریف کے بعد آپ نے کہا کہ یہ عمر ابن خطاب، اللہ ان کا مقام اپنے دونوں صاحبوں کے درمیان کرے، بلکہ کرے گا. تمہیں پتا ہے یہ دونوں چچا زاد بھائیوں میں مکالمہ ہو رہا ہے.
فاروق کی میت پڑی ہوئی ہے. فرمایا تمہیں پتا ہے میں نے اکثر نبی کریم سے سنا ہے میں ابو بکر اور عمر، میں حضرت علی کے کلمات ہیں، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ان کو اپنے صاحبوں کے درمیان کرے. میں نے اکثر نبی پاک سے سنا ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر. یہ نبی پاک کی فرمان. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معمولی شخصیت نہیں. اسلام قبول کرنے سے قبل بھی فاروق شخصیت تھے. اسلام سے پہلے بھی آپ ساتھ تھے. آپ کا ایک مقام تھا، روب تھا، خاندان بھی بڑا تھا. آٹھویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات کہ نبی پاک نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب وعامر بن عشام. عامر بن عشام یا عمر بن الخطاب سے اللہ اسلام کو عزت دے. پھر نبی پاک جب عمر فاروق کو دیکھتے تو کہتے ہیں اللہ جو تجھے پیارا ہے اس سے اسلام کو تقویت عطا فرما. صاحب جب ابو جہل کے سربراہی میں میٹنگ ہو رہی ہے اور 100 اونٹ نبی کے سر کی قیمت مقرر کی جاتی ہے، ابو جہل کا یہ بھانجا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ میں کام کرتا ہوں. نکل پڑے. رستے میں کسی نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہیں، پہلے گھر کی تو خبر نہیں. آپ بوڑھے بہن کے گھر میں گئے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک تھی، گنگنانے کی آواز بھی آ رہی تھی. اس وقت کھل کے قرآن کو نہیں پڑھا جاتا تھا. قرآن بھی عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے چھپ کے پڑھا جاتا تھا. اسلام کا اظہار بھی چھپ کے کیا جاتا تھا، نماز بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھی. اعلانیہ نماز کا جو سبب بنتا ہے وہ عمر فاروق بنتا ہے. تو اب مارکوٹائی شروع ہو گئی. قصہ مختصر، جب بینک کو مارتے ہیں لو لوہان ہوتی ہے، صنف نازک ہے، روتی ہے. عمر دباؤ ڈالتا ہے تو کہتی ہے عمر تیرے دین میں مجھے سچائی نظر نہیں آتی، اگر سچائی نظر آتی ہے تو محمد کے دین میں نظر آتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اعلانیہ کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے، عمر کی طاقت جواب دے جاتی ہے. عمر فاروق بیٹھ گئے. یہ ایک عورت ہے. اسلام دلیر کرتا ہے، اسلام بزدل نہیں بناتا. اسلام حیا والا بناتا ہے، اسلام بے غیرت نہیں بناتا. اسلام سخی بناتا ہے، اسلام منگتا اور بے حیا نہیں بناتا. عمر فاروق جیسی ہستی بیٹھ گئے. سبحان اللہ. آئیے صحیفہ مجھے بھی دکھاؤ. نظر پڑ گئی. اب اللہ نے اس عورت کو کتنی طاقت عطا کی ہوگی جو عمر کی مار برداشت کر کے بھی سلامت ہے. کوئی معمولی شخصیت تو نہیں.
عمر فاروق کوئی معمولی شخصیت تو نہیں، جتنے صحابہ ہیں سب چھپ کے ہجرت کرتے ہیں، عمر فاروق اعلانیہ ہجرت کرتے ہیں اور اعلان کر کے کہتے ہیں سنو مکہ کے سرداروں، آج جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے آئے عمر کا رستہ روکے، آج جو چاہتا ہے بچے یتیم ہو جائے آؤ عمر کا رستہ روکو، آج عمر اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہے۔ کہا یہ صحیفہ مجھے دو میں دیکھوں، آپ فرماتی ہیں عمر سنو، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو پاک لوگ ہاتھ لگا سکتا۔ کہا چلو مجھے لے چلو، قصہ مختصر، جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں، کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اسلام کی شان عمر، کون؟ اسلام کی آن عمر، کون؟ اسلام کی عزت عمر، کون؟ اسلام کی قوت عمر، کون؟ نبی کی مراد عمر، کون؟ جس پہ رب فخر کرتا ہے وہ عمر۔ جب اسلام قبول کرتا ہے تو میرا رب بھی اس کے اسلام لانے کی نبی کو تسلی دیتی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے میرے نبی تجھے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی تجھے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، میرے ماں باپ جو تیری پیروی کرتے ہیں یہی تجھے کافی ہے۔ اب جب عمر فاروق اسلام قبول کرتے ہیں میرے بھائی اعلان فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق میں نہیں ہے؟ فرمایا حق میں ہے۔ فرمایا پھر عمر کا دل کرتا ہے کہ میں مکہ کے شہر میں اللہ کے حرم میں جا کر کے اعلانیہ نماز ادا کروں۔ فرمایا عمر ہماری تعداد بڑی تھوڑی، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہم تعداد میں کمزور ہیں۔ فرمایا رسول اللہ کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ اللہ سچا نہیں؟ فرمایا ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ فرمایا ہوں۔ فرمایا پھر ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ انتظار میں، اے اللہ عمر کی مرضی ہے ہم اعلانیہ اللہ کے گھر میں نماز ادا کریں، تیری کیا مرضی ہے؟ رب فرماتا ہے محبوبہ جس کو مانگ کے لیا ہے جو اس کی مرضی ہے وہ میری بھی مرضی ہے۔ اے میرے محبوبہ ہر صحابی تیرا مرید ہے، تیرا مراد تو عمر ہے، تو نے مانگ کے لیا ہے، جس کو مانگ کے لیا ہے دعائیں کرتا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن الخطاب سے اسلام کو عزت عطا کر، پھر دعائیں کرتا تھا میرے محبوبہ اے اللہ جو مجھے زیادہ پسند ہے ان دو عمر میں اس کو اسلام سے عزت عطا فرما۔ ہم نے اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا کر دی ہے۔ آج سے یعنی اس وقت سے اعلانیہ نماز حرم میں جس کی وجہ سے پڑھی گئی، جو اعلانیہ نماز کا سبب بنتا ہے، اس ہستی عظیم کو نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جو اعلانیہ نماز کا سبب بنتا ہے اس ہستی عظیم کو عمر ابن الخطاب کہتے ہیں۔ جو اسلام کی قوت بن کے ابھرتا ہے اس ہستی عظیم کو عمر کے نام پہ زبان نہ کھولے۔ یاد رکھو
آسمانوں کا ہر فرشتہ عمر کا حیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ تبی سبحان اللہ۔ آسمانوں کا ہر فرشتہ عمر کا حیا کرتا ہے، زمین کا ہر منافق عمر سے بغض رکھتا ہے۔ کیونکہ ہماری کتب میں، مخالفین کے کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہر نبی کی امت میں محدثین ہوتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری عمر کا محدث جو ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ میری امت کا محدث اعظم جس کو کہتے ہیں وہ عمر ابن خطاب ہے، اور کائنات میں پہلا امیر المومنین ہونے کا جس کو شرف حاصل ہے وہ بھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کے اوپر انعام ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ بارہا مرتبہ سن رہے ہیں، ساریہ کی معیت میں یمن کی سرزمین پہ جنگ لڑی جاتی ہے۔ جمعے کا خطبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں۔ تو دوران خطبہ بات روک کر عمر فاروق کہتے ہیں یا ساریہ الجبل۔ اب ہر صحابی حیران ہے، آپ کے سامنے بیٹھنے والا حیران ہے۔ ایک ہی شخصیت ہے جو کہتی ہے ضرور کوئی بات ہے، اور جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا کوئی ضرور بات ہے۔ صحابہ وہ وقت اور دن کو یاد رکھتے ہیں۔ جب وہ لشکر آتا ہے ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں نہیں پتا ہمارے پیچھے سے لشکر جو آ رہا تھا، عمر کی آواز میں ہمیں آواز آتی ہے یا ساریہ الجبل، پہاڑ کے دامن کی طرف ہو جا۔ عمر فاروق سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ فرماتے ہیں جو ہی میں نے دیکھا ساریہ کو خبر نہیں ہے پیچھے ایک لشکر ان پہ حملہ کرنے والا ہے، تو میں نے فوراً پکارا ساریہ ذرا خیال کر، بس اتنی بات تھی، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر میں نے تم سے خطاب شروع کر دیا، بتاؤ جس کے میت میں ہوائیں چلیں اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جس کا ہواؤں میں راج ہو اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جس سے اسلام کو تقویت مل جائے اسے عمر ابن معمولی شخصیت تو نہیں۔ دیکھیں قرآن کی ایک نہیں کئی آیات مقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نازل، ان کے کہنے پہ نازل۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا نا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا حیا کرتا ہے، کیونکہ اسلام کی ساری بات عمر کے ساتھ معلق ہے۔ کتنے کام ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کرنا ہے، وظیفہ مقرر کیا۔ آج یورپ میں وظائف مقرر ہوتے ہیں، تو یہ کون ہے موجب اس کا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ ڈاک کا نظام، سفارت کا نظام، تعلیم کا نظام، یہ وظائف مقرر کرنا یہ کس نے کیے ہیں؟ عمر فاروق نے کیے ہیں۔ آج حکمران موجے کرتے ہیں، عمر فاروق نے اپنا وظیفہ جو مقرر کیا ہے وہ مزدور کے برابر کا کیا ہے۔ سب سے زیادہ وظیفہ جس کا عمر نے مقرر کیا وہ السابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام لانے والے جو ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا، پھر اہل بیت کا وظیفہ مقرر کیا، پھر جتنی جس کو نبی کے ساتھ قربت تھی اتنا وظیفہ عمر فاروق نے مقرر کیا۔ اس کے نقش قدم پہ اغیار تو چل رہے ہیں، اپنے مخالفت کر کے ذلیل ہو رہے ہیں، غیر کامیاب ہے، اس لیے
نقش قدم پہ چلتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں جب تھوڑی بار دفعہ ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کی باتیں خدا کرتا ہے. ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کی باتیں مصطفیٰ کرتا ہے. ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کی باتیں اہل بیت کرتے ہیں. تو عمر فاروق نے اپنا وظیفہ مزدور کے برابر کیا. اس کے بعد پھر آخر میں ہجرت سے پہلے والوں کے بعد اہل بیت کے بعد جس کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا وہ یا تو قرآن پڑھنے والے, قرآن کو سمجھنے والے, قرآن پڑھانے والے یا پھر مجاہدین. آج ہم بھی تو ہے نا, تھوڑی سبحان اللہ سے بھی سبحان اللہ ہے جی. اس وقت قرآن کو دیکھا جاتا تھا, ان کے وظائف ہوتے تھے. آج ظلم کی انتہا ہے. تیری مہنگائی ہوگی, مر گئے جی, مرنے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ مرتا ہے مرے بھائی, مرنے والے کو کوئی روک سکتا ہے؟ یا جس نے ارادہ کر رکھا ہو مارنے کا اس کو بھی کوئی روک سکتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح, نہیں روک سکتا. تو پھر ہم مر رہے ہیں یا آپ مر رہے ہیں تو ہمیں کوئی روک تو نہیں سکتا. ایسے ہی ہے, جو مارنے والے ہیں ان کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. بھائی ایسا ہے نہیں. بجلی کے بل کے ٹیکس غریب دے, جس کی 40,000 50,000 60,000 بیچارے کی تنخواہ ہے, وہ آئے بھی اپنی مرضی سے, جائے بھی اپنے کرائے پہ, آئے بھی اپنے کرائے پہ, تیل بھی اپنا لگائے, سواری بھی اپنی ہو, دفتر کے لیے پینسل بھی اپنی خریدے. اور جو 17 پہ پہنچ گیا اس کو گاڑی بھی سرکاری, نوکر بھی سرکاری, باورچی بھی سرکاری, ڈرائیور بھی سرکاری, گاڑی کا تیل بھی سرکاری. بتاؤ پھر مہنگائی ہونا ہو. پارٹیوں کی چھوڑو, بات انصاف کی ہے, بات عمر فاروق کی ہے. موضوع تن نے کہا تھا میں عمر کا دور لانا چاہتا ہوں. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم عمر کا دور لانا چاہتے ہیں, نہ ہمارے حکمران اس کو پسند کرتے ہیں. عمر کا دور آئے گا تو اقتدار پہ وہی بیٹھے گا جس کے اندر نبی کے دین کا حیا ہوگا, خدا اور مصطفیٰ کا حیا ہوگا, اور بات صرف کرے گا تو نبی کے دین. مت ماری اس حکمران کی جو اپنی سیلری جو ہے وہ مزدور کے برابر کرے. مزدور کی کتنی آج کل کسی بندے کو پتا ہے؟ 30,000 32,000 25,000. چلو الحمدللہ, مولوی سے بھی کھینچیے. تو بھائی کہاں یہ غریب بیچارہ مر رہا ہے اور وہ موجے کا ہے. تو عمر فاروق کے دور کی صرف باتیں رہ گئی. حدیث ہے نا, اسلام شروع ہوگا غریب ہوگا, بعد الاسلام غریبا ویبدأ الاسلام غریبا, اسلام آیا غریب جائے گا غریب ہوگا. ہے جی, سیاتی علی الناس زمان, اسلام نام کا رہ جائے گا, قرآن کے نقوش رہ جائیں گے. آج بات تو ہی ہے, اس طرح تبدیلیاں نہیں آتی. ان کی زندگیاں ہمارے لیے رہنما ہیں. ان کے پیچھے چلنا ہر اللہ کا حکم ہے. ہر نمازی نماز کے اندر دعا مانگتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ سیدھے رستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تم نے نام لیا ہے. بتاؤ نا, انبیاء کے بعد اگر پہلی دو شخصیتیں ہیں یا ابو بکر ہے پھر عمر ہے. سبحان اللہ. نبی نے بھی یہی بتایا ہے, آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں, ایک جبرائیل ہے, دوسرا میکائیل ہے. زمین پہ بھی میرے دو وزیر ہیں, ایک ابو بکر ہے. سبحان اللہ. تو اب بندہ بل کلنٹن کے وزیر کی پیروکاری کرے تو کامیاب ہوگا, بات اپنے ایمان سے بتانی ہے, یا نبی کے وزیر کی پیروی کرے تو کامیاب ہوگا, ایمان سے بتاؤ.
مزید ہر ایک مشیر، ہر صحابی مثالی ہے، ہر میرے نبی کا صحابی مثالی ہے۔ عمر کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے، سبحان اللہ، عمر کی تو بات ہی کچھ اور ہے، جس پہ رب فخر کرتا ہے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یوم عرفہ پہ اللہ بالعموم مسلمانوں کے اوپر فخر کرتا ہے، اور بالخصوص جس کے اوپر اللہ فخر کرتا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ جس پہ رب فخر کرتا ہے، زمین کا دو ٹنگا اس کے ساتھ بغض رکھے، تو میرا خیال ہے عمر فاروق کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کوئی سورج کو برا کہتا ہے تو سورج کی ذات میں اثر نہیں کرتا، نہ اس کی چمک میں، نہ اس کی دمک میں، نہ اس کے چہرے میں، نہ اس کے غرور میں۔ سبحان اللہ، یہی مثال عمر فاروق کی بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الصحابی کالنجوم اقتدیتم فاہتدیتم، اوے میرے صحابہ بھی ستاروں کی طرح چمکنے والے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے۔ سبحان اللہ، اب کہیں رب اس پہ فخر کرتا ہے، کہیں نبی دعائیں مانگتا ہے، اللہ اسلام کو عزت دے نبی عمر ابن الخطاب، اللہ عمر ابن خطاب سے اسلام کو عزت دے۔ اللہ پھر عزت بھی اسی سے دیتا ہے کیونکہ مانگا جو نبی نے ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی بات کا تو رب حیا کرتا ہے نا۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت فاروقی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے جو عمر فاروق کی سیرت کی بات کرتا ہے یہ ہم صرف آمین تک محدود ہیں، آگے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے قبول کر لیا نا، پھر ہماری یہ حالت جو ہے یہ ہوگی بھی نہیں۔ جس طرح آج ہمارے اوپر چند آئے دن نیا چڑھتا ہے نا، ہر کوئی پیٹ رہا ہے جی ہمارے بل مہنگے ہو گئے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کوئی دوسرا بندہ نہیں، میں اور آپ اس کی ذمہ دار ہیں۔ ہماری اگر کھوپڑیاں سیدھی ہو جائے نا، ہم سیرت فاروقی پڑھیں اور اس کے اوپر معیار بنائیں اور اس کے اوپر لوگوں کو قبول کریں، سارا آگے کا آوا جو بگڑا ہوا ہے یہ بالکل اسٹیٹ فارورڈ لینڈ کی پٹڑی کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ بس اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، سیرت فاروقی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔